دنیا مانتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ کے عظیم ترین انسانوں میں سے تھے. یہ بات وہ ہے کہ جو ہر شخص مانتا ہے. لیکن اس صدی میں جو ابھی ختم ہوئی ہے 20ویں صدی عیسوی، اس میں یہ حقیقت ذرا اور زیادہ اجاگر ہوئی، ذرا اور زیادہ منکشف ہوئی، اور اسلام کے دشمنوں کی زبان سے بھی یہ گواہی ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسانوں میں سے ایک انسان نہیں بلکہ عظیم ترین انسان تھے. یہ گواہی سب سے پہلے پچھلی صدی ہے، پچھلی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ 21ویں اب شروع ہو چکی ہے، ابھی 21ویں صدی میں ہے. تو 20ویں صدی عیسوی میں آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں ایم این رائے نے ایک تقریر کی تھی. اور یہ شخص کون تھا؟ یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا. یعنی یہ کہ جو انقلاب عظیم برپا ہوا تھا روس میں 1917 میں، اس کے بعد جو عالمی کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی، کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کے ارکان میں سے اور اہم لوگوں میں سے تھا. اس نے یہاں لاہور میں تقریر کی، بریڈلا ہال، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا. اب یہ گواہی ایک ہندو کی ہے، مذہباً ہندو اور مسلکاً کمیونسٹ، وہ گواہی دے رہا ہے. ظاہر بات ہے کمیونسٹ ہونے کے ناطے وہ انقلاب سے واقف ہے. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ روس میں انقلاب آیا تھا. ایک ناواقف شخص کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ ایک ایسے شخص کی جو جانتا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوا تھا. پھر وہ تو ہے 1920 کی بات. صدی کے اختتام سے 20 سال پہلے 1980 میں امریکہ میں کتاب شائع ہوئی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف تھے کیا ہیں، ابھی زندہ ہیں. اور اس کتاب کا عنوان ہے دی 100. انہوں نے یہ کیا کہ پوری انسانی تاریخ کو اس کا جائزہ لے کر جو ایسی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا، تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، ان کا چن لیا پہلے. پھر ان میں درجہ بندی قائم کی کہ سب سے زیادہ کس نے موڑا، تاریخ کا سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوا. اس کے لیے اس نے کتاب کا عنوان رکھا A selection and gradation of the most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ مؤثر انسانوں میں سے ایک سلیکشن، انتخاب، اور پھر ان میں درجہ بندی. اور یہ شخص نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ وہ تاحال عیسائی ہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کا اس نے اعتراف کیا. اور اس حقیقت کا اعتراف اس نے پھر اس کی توجیہ بیان کی کہ میں جب عیسائی ہوں اور میں حضرت مسیح کو بھی نمبر 3 پر لے گیا ہوں، جنہیں وہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ نمبر 3 پہ ہے. حضور نمبر 1 پر. نمبر 2 پر نیوٹن ہے، جو جدید سائنس کا بابا آدم سمجھیے، جو جدید فزکس ہے اس کا باپ، فادر آف فزکس، ماڈرن فزکس، نیوٹن. اس ماڈرن فزکس نے جو کچھ پھر کارنامے دکھائے ہیں، جو ٹیکنالوجی، جو سائنٹیفک جو ہے ڈیولپمنٹس دنیا میں ہوئی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نقطہ آغاز شمار ہوتا ہے نیوٹن. بہرحال اسے نمبر 2 پر، پھر حضرت مسیح کو نمبر 3 پر. تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کے لیے کوئی توجیہ پیش کرنی پڑے گی کہ میں سب سے پہلے محمد کا نام کیوں لکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب غور سے سنیے اس کے الفاظ یہ ہیں: دس از بیکاز He is the only person, the only person. یہ the only کو انڈر لائن کر لیں اپنے ذہن میں. He is the only person supremely successful in both the religious and secular lives. یہ اصل میں اس جملے کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قربانیاں جو دی ہیں، دامن احد کا تصور کیجئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر یہاں پر تلوار کا وار پڑا ہے. یہ خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئیں.
اس کے بعد انہیں کھینچ کر دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی کے تو دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، اور کسی اور نے ہمت کر کے نکالی ہیں تو خون کا فوارہ آیا ہے، اتنا خون گیا ہے کہ ذوف کی وجہ سے حضور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیفیت کس کی ہوئی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ یہ ہے عملی پہلو۔ ہم تو کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور گویا کہ ہمارا تو حق ادا ہو گیا۔ کوئی جلوس نکال دیں گے، کھڑے ہو کر ہم لہک لہک کر سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ٹھیک ہے، شک تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش تو نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن بھائی یہ عملی پہلو نہیں ہے۔ عملی پہلو وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں، میں نے تنہا وہ سب جھیلی ہیں، ساری آزمائشیں۔ 3 برس تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ کا مقاطعہ اور محاصرہ رہا، 3 برس۔ ایک گھاٹی تھی، ادھر سے بھی ادھر اس کا ایک گیٹ ہے، ادھر سے بھی ہے، باقی ادھر دیوار کھڑی ہوئی ہے پہاڑ کی، ادھر بھی دیوار کھڑی ہوئی ہے پہاڑ کی۔ اس گھاٹی میں پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے گھیر کر داخل کر دیا گیا۔ قریش نے آپس میں معاہدہ کر لیا، ان بنو ہاشم کے ہاتھ کوئی شے فروخت نہیں کی جائے گی، کوئی غلہ، کوئی کھانے کا سامان اس گھاٹی میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ گھاٹی کے دونوں سروں پر جو ہے پہرا ہے۔ کبھی کبھی رات کو کوئی اللہ والا، کوئی جس کے دل میں درد تھا، جیسے حکیم ابن حزام تھے، بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ وہ قریبی عزیز بھی تھے۔ وہ کبھی پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر کر کوئی کھانے پینے کی چیز پہنچا جائیں تو پہنچا جائیں، ورنہ کچھ نہیں۔ فاقے، اور ایسے فاقے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے پانی میں ابال کر اس کا جو پانی ہے، چمڑے کا ابلا ہوا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد الرسول اللہ نے، ان مصائب میں سے گزرے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سیرت کا عملی پہلو یہ ہے، اور کیوں میں بیان کر رہا ہوں اس کا ایک خاص سبب ہے۔ دیکھیے اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور بالفعل حضور نے اور آپ کے صحابہ نے مل کر اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ مقصد پورا ہو گیا نا؟ لیکن نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ کیوں؟ قرآن میں جہاں 3 دفعہ یہ فرمایا کہ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین، وہاں 5 مرتبہ یہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے جو آیت آپ کو سنائی یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب جوڑیے، حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجے گئے تمام انسانوں کے لیے، تو آپ کا بعثت کا مقصد اس وقت مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ اس کی پیشن گوئیاں ہیں موجود۔ حضور نے واضح جو ہے خبر دی ہے، دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا۔ یہ خبر دینے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہو مصدوق، آپ سچے ہیں اور آپ کی صداقت پر گواہ اللہ ہے خود۔ ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ویسے تو متعدد روایات ہیں، پتہ نہیں یہاں وہ کتاب سے تقسیم تو نہیں ہو رہا۔ نوید خلافت جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے تھا، بہرحال پھر کبھی سے انشاءاللہ وہ ہم نے تو بہت بڑی تعداد میں اس کو عام کیا ہے، پھیلایا ہے۔ ان میں وہ احادیث ہیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ کل روئے ارضی پر نظام خلافت قائم ہوگا، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ثوبان بھی جیسے حضرت زید ابن حارثہ حضور کے غلام تھے،
اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا. اس طرح صوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا. ان صوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد شدہ غلام کو مولا کہتے تھے، وہ موالی. تو وہ مولا جو ہیں حضور کے صوبان، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے. اب اس میں آپ کو یہ اشتباہ نہ ہو کیسے ممکن ہے. یہ مشاہدہ اللہ کرا رہا اپنے رسول کو. اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے اس کے ہمیں فہم نہیں ہو سکتا. شب معراج میں جو کچھ دکھایا ہے ہم کیا سمجھیں گے کیا دکھایا. خود اس زمین پہ ہوتے ہوئے حضور کو جنت کا مشاہدہ کیا گیا اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرا دیا گیا. حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خفیہ چیزیں ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے. تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا کیا دکھایا ہم کیا سمجھیں گے. جو آپ نے فرما دیا وہ ہمیں معلوم ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا. میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور دیکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے. ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ اگر رسالت محمدی پر ایمان ہے اور یقین والا ایمان ہے تو کسی درجے میں شک اور شائبہ شک نہیں آنا چاہیے. لازماً ہوگا، البتہ ہوگا کیسے؟ دعاؤں سے نہیں ہوگا، وعظوں سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا. اسی قسم کی جد و جہد سے ہوگا جس قسم کی جد و جہد محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کی تھی. یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے. اگرچہ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل پر جب فاقے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا، یاد ہے نا. جب پیاس لگی ایک ضرب جو ہے حضرت موسیٰ کے عصا کی، اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو ہے معین کر لیا. لیکن حضور کو اور آپ کے گھر والوں کو شدید ترین فاقے آئے، من و سلوہ نازل نہیں ہوا. یا ہوا؟ کہیں نہیں. کسی چٹان سے 12 چشمے بہے؟ نہیں. کیا جب تبوک کے لیے جا رہے تھے شدید گرمی میں تو کیا ابر کا سائبان کیا اللہ نے؟ نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کیا موسیٰ اور ان کے ساتھی زیادہ محبوب تھے حضور سے؟ سوچئے. نہیں. محبوب رب العالمین محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں. لیکن کیونکہ یہ کام امت نے ایک مرتبہ اور کرنا ہے اور اس وقت امت کے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا، اور معجزہ ہوتا ہے صرف نبی اور رسول کے لیے، لہذا حضور سے بھی وہ کام بغیر معجزوں کے کرا کے دکھایا تاکہ محنت اور مشقت، انسانی جد و جہد، ہیومن لیول پر جد و جہد، فاقے کرو. اور جب فاقے تھے اور صحابہ کرام نے اپنے کرتے اٹھا کر دکھائے ہیں غزوہ احزاب میں کہ ہم نے اپنے پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے دوہری کمر نہ ہو جائے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا ہے تو 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ سب کر کے دکھاؤ ہے محمد، کر کے دکھاؤ. پیاس جھیل کر دکھاؤ، بھوک جھیل کر دکھاؤ، سختیاں برداشت کر کے دکھاؤ، پتھراؤ جھیل کر دکھاؤ، زخمی ہو کر دکھاؤ کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. کبھی 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم کے اندر محصور ہیں اور کبھی طائف کی گلیوں کے اندر، جیسے آپ کے ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مجذوب انسان کوئی بعض اوقات کوئی آ جاتا ہے اور بچے اس کے گرد ہوتے ہیں اور کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اور مذاق اور ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا. یہ نقشہ تھا طائف کی گلیوں میں محبوب رب العالمین کا. یہ ساری سختیاں جھیل کر آپ نے کام کیا، کئی 100 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب کام ہوا. اور آپ بتائیے مجھے
اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، ہم جیسے لاکھوں انسانوں سے زیادہ زندگی قیمتی نہیں تھی ایک صحابی کی. حضرت حمزہ کی زندگی جو ہے وہ ہم جیسے لاکھوں انسانوں کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں تھی. تو یہ جو کئی سو صحابہ نے جانیں دی ہیں اپنی، تب دین غالب ہوا ہے. تو یہ جان لیجئے غالب ہونا ہے دین، اس لیے کہ محمد کی بعثت کا مقصد یہی ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن ہے، ناممکن، انہونی بات ہے. دنیا کے پورے ہونے سے پہلے حضور کی بعثت کا مقصد کامل ہوگا، جس کی خبر دی حضور نے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. انہی خوشخبریوں کا اصل میں علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں تذکرہ کیا ہے. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، پوری دنیا نغمہ توحید سے منور ہو جائے گی. یہ قیامت سے قبل ہوگا محنت سے، جد و جہد سے، انسانی سطح پر قربانیاں دے کر، تکلیفیں جھیل کر، جانیں دے کر، تب ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. آپ چاہے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائے، آپ چاہے ووٹوں کی بھیک مانگ کر ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا. 50 برس سے زیادہ ہو گئے ووٹوں کی بھیک مانگتے ہوئے دینی جماعتوں کو، کوئی حاصل نہیں. آپ وعظوں سے، نصیحت سے، دعاؤں سے نہیں کر سکتے، جد و جہد سے. اب میں یہ چاہتا ہوں وہ جد و جہد کیا تھی. سیرت نبی اکرم کا عملی پہلو اصل یہ ہے. اس جد و جہد کے ضمن میں کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا. میری ویسے 450 صفحے کی کتاب موجود ہے، 5-5 6-6 گھنٹے کے ویڈیو آڈیو کیسٹ موجود ہیں. منہج انقلاب نبوی انگریزی میں بھی ہے، میتھڈالوجی آف دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس وقت میں صرف 3 جملوں میں بات پوری کروں گا. حضور کا طریقہ خلاصہ کیا تھا. نمبر 1، لوگوں کو ایمان کی دعوت دو بذریعہ قرآن. ایک جملہ میرا یاد رکھ لیجئے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. انذار قرآن کے ذریعے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر فذکر بالقرآن من یخاف وعید. دعوت دو ایمان کی کہ وہ مانے اللہ کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، مانے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، مانے آخرت کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے. یہ یقین والا ایمان حاصل ہو جائے. یہاں تھوڑا سا آپ کو شاید گمان یہ ہو کہ یہ تو ہمیں حاصل ہے، تو برا نہ مانیے. حقیقت کیا ہے کہ ہمیں یقین والا ایمان حاصل نہیں ہے، اقرار باللسان والا ایمان حاصل ہے. ایمان مجمل کی تعریف آپ نے یاد کی ہوگی بچپن میں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان سے ایک آدمی مسلمان بن جاتا ہے، تصدیق بالقلب سے مومن بنتا ہے. جب دل میں یقین بن جائے، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں وہ یقین نہیں ہے. کیا یقین ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اگر یقین ہوتا تو ہم اسے بے اعتنائی برتتے، اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان نہ سیکھتے، اس کو دن اور رات کے اوقات میں تلاوت نہ کرتے، اس کے گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی نہ کرتے. یقین اگر ہوتا، یقین نہیں ہے. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یقین بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. لیکن یہ کہ اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا منبع اور سرچشمہ یہ قرآن مجید. مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے بڑا پیارا، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. قرآن کے سپاروں میں غوطہ زنی کرو، تدبر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو دل میں یقین پیدا ہوگا. اچھا، اس یقین کی علامت کیا ہوگی کہ یقین پیدا ہو گیا ہے؟ یقین کی علامت عمل. شریعت کے جس حصے پر آپ عمل کر سکتے ہیں، چاہے مشکل ہو، تکلیف آئے، فاقہ آ جائے، لیکن کر سکتے ہیں.
اس پر عمل لازم ہے کرنا، وہ حصہ کہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے، میں یا آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے، قانون نہ بنے، میں یا آپ یا ہم سب مل کر بھی یہاں کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے جب تک کہ قانون نہ بنے اور عدالتی نظام کے تحت جو ہے اس کا فیصلہ نہ ہو۔ ان چیزوں کو تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں، سود سے براہ راست تو ملوث نہ ہو، اپنے گھروں میں پردہ تو قائم کریں، اپنی معاش میں سے حرام شے تو نکال دیں، فرائض تو ادا کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی دین کے جس حکم پر ہم عمل کر سکتے ہو، چاہے اگر آپ شرعی پردہ نافذ کریں گے لوگ کہیں گے دقیانوسی ہیں، یہ اگلے وقتوں کے ہیں، یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ بچوں کے رشتوں کے لالے پڑ سکتے ہیں، ان کے ہاں کون رشتہ کرے، یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کے آپ شرعی پردہ ہے، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن کر سکتے ہیں آپ۔ کوئی قانون نہیں بنا ہے اس ملک میں کہ عورت برقع نہ پہنے، کسی نے قانون بنایا؟ پھر اگر اتارا تو کس نے اتارا؟ خود اتارا نا ہم نے۔ جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سمجھا کہ برقع تو شاید صرف غربت کی علامت تھی، اب 2 پیسے میرے پاس ہو گئے، برقع اتار دیا۔ چادر آ گئی، پھر چادر اتنی، دوپٹہ رہ گیا، پھر وہ دوپٹہ بھی صرف رسی بن کر گلے کے اندر پڑ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ترکی کے اندر تو قانون کرایا گیا، یہاں تو کسی نے قانون نہیں کرایا، یہاں تو ہم خود کر رہے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے ایمان یقین والا، اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جن احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے ان پر لازماً کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو گھر بیٹھیے، پھر اسلام کا نام نہ لیجئے، اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا دعویٰ نہ کیجئے، اسلام کو بدنام نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر اپنی ذاتی عمل کیے بغیر آپ یہ کریں گے تو آپ اسلام کو بدنام کریں گے۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ابھی جو کہہ رہے تھے مرزا ایوب بیگ صاحب 2 لاکھ آدمی ہوں، وہ 2 لاکھ ایسے ہوں جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، ورنہ تو بھیڑ نکل آتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد پر جانے دے دیں گے؟ کانپور کی مسجد میں مسلمانوں نے جانے دے دی، یہاں شب بھر میں مسجد بنا دی، مسجد شب بھر لاہور میں موجود ہے، ایک رات کے اندر اندر بنا دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ موجود ہے شاہ عالمی دروازے کے باہر۔ تو جوش میں یہ تو کر دینا، لیکن خود دین پر عمل پیرا ہونا یہ مشکل ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اپنے دائرہ اختیار میں دین کو نافذ کرو، پھر ایسے لوگوں کو منظم کرو، یہ جماعت بنے۔ منتشر گروہ جو ہے وہ فساد برپا کر سکتا ہے، اختلال پیدا کر سکتا ہے، ہنگامے کر سکتا ہے، توڑ پھوڑ کر سکتا ہے، کوئی مثبت اور پائیدار تعمیری کام نہیں کر سکتا۔ مثبت اور پائیدار تعمیری کام جماعت کرتی ہے، جماعت میں وہ جو منظم ہو، ایک لیڈر کا حکم مانتے ہو، جیسے قائد اعظم ایک لیڈر تھے اور پوری مسلم لیگ ان کا حکم مانتی تھی، آپ کو معلوم ہے کامیاب ہو گئے۔ ایک لیڈر، اس کا حکم، اس کے اوپر چلے پوری قوم۔ لہذا اگر یہ 2 لاکھ افراد کسی ایک شخص سے بیعت کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تنظیم بنانے کے لیے جو اسوہ چھوڑا ہے وہ اسوہ بیعت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ 10 نکاتی بیعت تھی، حضور نے لی، لوگوں مجھ سے بیعت کرو، کیا آپ کا ہر حکم سنیں گے اور سر اطاعت خم کر دیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں،
ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے جو ہے نیاز مند، پرانے خادم، پرانے ساتھی، پرانے خدمتگار، اور آپ نے ایک نئے آنے والے کو، نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا؟ نہیں، دس ول بی یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے بنائیں، اور جسے آپ امیر بنائیں گے ہم اسے جھگڑیں گے نہیں، اس کی اطاعت کریں گے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے نامزد کردہ اور معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اعلیٰ اللہ ننازل امر اہلہ، جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، البتہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اور اپنی زبان کو بند نہیں کریں گے اس خوف سے کہ کیا لوگ ہنسیں گے کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے، جو بات بھی ہمارے دل میں ہوگی کہیں گے۔ یہ 10 نکاتی بیعت ہے جو حضور نے لی، اور اس کی بنیاد پر ایک نظم قائم کیا، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور یہ بھی بہت کٹھن ہے۔ کیوں کٹھن ہے؟ انسان جو ہے کسی دوسرے کی بات کیوں مانے؟ اسے کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ میری طرح کا انسان ہے؟ دیکھیے آپ ملازمت کرتے ہیں تو باس کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ کیوں ملازمت کرنی ہے بھائی؟ تنخواہ لینی ہے۔ یہ باس جو ہے یہ میری پرائیویٹ جو رپورٹ ہے خراب، پرسنل خراب کر دے گا، میری ترقی رک جائے گی۔ آپ بڑی سے بڑی جھڑکی بھی سن کر خاموش ہو جاتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن کسی جماعت میں دین کے لیے جب کام کر رہے ہوں، اس میں آپ کا کوئی مفاد تو نہیں ہے، آپ کی کوئی تنخواہ تو نہیں ہے، وہاں کسی کی بات سنیں کیوں سنیں؟ کسی کی ڈانٹ جو ہے برداشت کریں کیوں کریں؟ ہماری بھی رائے ہے، جیسے کہ منافقین کا قول سورہ آل عمران میں آیا ہے، حل لنا من الامر من شیء، یہ اختیار جو ہے ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے، یہ کیا جو محمد نے جو طے کیا کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منافق تھے، میں منافقوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں تو معاملہ اللہ کے رسول کا تھا، انہوں نے تو رسول پر بھی اعتراض کر دیا، انہوں نے یہ کہا تھا یہ خام خواہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے اور قریش کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے، ابھی قرآن میں تو حکم قتال آیا ہی نہیں، یہ انہوں نے پہلے سے شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ قتال، سورہ محمد نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا لو اب یہ قتال کی صورت بھی موجود ہے، اب بتاؤ آگے نکلتے ہو اللہ کی راہ میں کہ نہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ نظم کی اطاعت آسان کام نہیں ہے۔ کیوں امیر کی ہم جھڑکی سنیں؟ ظاہر بات ہے امیر کو کہنا پڑے گا، آپ کو اجتماع میں آنا تھا کیوں نہیں آیا آپ؟ کیا وجہ تھی؟ آپ نے جو وجہ بیان کی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی معقول وجہ نہیں تھی۔ آپ کو نظم جماعت کا خیال کرنا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے وقت کے اوپر، لیکن یہ کہ یہ کیوں برداشت کریں، یہ برداشت کرنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ 2 مرحلے ہو گئے، پہلا کیا تھا؟ ایمان بذریعہ قرآن، لیکن ایمان صرف زبانی کلامی نہیں، ایمان یقین والا جس کا ثبوت ہوگا عمل، شریعت پر عمل، جس حکم پر بھی عمل کیا جا سکتا ہو، چاہے فاقہ آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ جب صحابہ کو بھی کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمام مصیبتیں آئیں گی، فاقہ بھی آئے گا، جانی و مالی نقصانات بھی ہوں گے، خوف کی کیفیت بھی ہوگی، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ تو ہم کون سے ہیں کہ ہم پر یہ کیفیات نہ آئے؟ نمبر 2، جماعت بیعت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ منسلک ہو کر اس کے لیے سم و طاعت، اس کا جو حکم آئے مانا جائے۔ نمبر 3، یہ جماعت اب کیا کرے گی؟ دیکھیے اس کے 2 مرحلے ہوں گے۔ جب تک تو مثلاً ابھی صرف 1000 آدمی ہے، ابھی ہم نظام کے خلاف میدان میں نہیں نکل سکتے۔ 1000 کیا کریں گے؟ یہ نظام 14 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، 8-10 لاکھ کی تو فوج ہی ہے، ان کے پاس ایئر فورس علیحدہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی 100-50 ہزار 2000 آدمی سے تو کچھ کام نہیں بن سکتا، کوئی سائزیبل نمبر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے کہا اندازے کے مطابق 2 لاکھ آدمی تو ہو کم سے کم،
جب تک یہ 2 لاکھ آدمی نہیں ہیں ہم کیا کریں گے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھو مسلمانوں، تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے جو 3 کام کرے۔ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، بدی سے روکے، واولئک هم المفلحون، اور صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ یہ تینوں کام کرتے جائیے، دعوت دیتے رہیے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن دیتے رہیے، لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کی تعداد بڑھتی جائے، ان کی تربیت ہو، سم و تعات کے خوگر ہوتے چلے جائیں، آپ کا بیس جو ہے مضبوط ہوتا چلا جائے، آ کے اگر وہ 2 لاکھ کی نفری ہو جاتی ہے، پھر اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ نہی عن المنکر بالید، ہم سڑکوں پر آئیں گے اور کہیں گے اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے، گھیراؤ کریں گے، جلاؤ نہیں، گھیراؤ اینڈ جلاؤ نہیں، صرف گھیراؤ کر کے بیٹھیں گے۔ ان بینکوں کو ہم نہیں چلنے دیں گے، نہ کسی کو گھسنے دیں گے نہ نکلنے دیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں۔ دیکھیے یہ کام ہمارے ملک میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اہل تشیع نے گھیراؤ کیا جب ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا تھا، شیعوں نے کہا ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ حکومت کو، ہماری زکوٰۃ جاتی ہے ایران جاتی ہے، جو بھی ان کے مراکز ہیں، قم ہے یا اور جو بھی ہے وہاں جاتی ہے، وہاں جائے گی، یہاں نہیں دیں گے ہم۔ لیکن آرڈیننس، مارشل لا آرڈیننس، انہوں نے کیا کیا؟ 50,000 کی تعداد میں جا کر اور سول سیکریٹریٹ اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم بیٹھے یہاں، دھرنا دے کر بیٹھ گئے، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں۔ اب اگر گولی چلاتا ضیاء الحق، وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا، گولی چلاتا تو آپ کو معلوم ہے فوج میں بھی اہل تشیع موجود ہیں، جرنیلوں میں ہے، کرنیلوں میں ہے، بریگیڈیئرز میں ہے، پھر پولیس میں ہے، سول سروسز میں ہے۔ اس وقت تو جو CDA کا چیئرمین تھا وہ بھی شیعہ تھا، یہی وجہ دھرنا بارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں پانی کی سپلائی مسلسل ہو رہی تھی CDA کے تھرو، جو کہ شیعہ بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس نے عقل مندی اسی میں سمجھی، اپنی ناک زمین میں رگڑ دی اور انہیں یہ انڈرسٹینڈنگ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے محاصرہ اٹھا کے چلے جائیں، میں آپ کو ایگزمپٹ کر دوں گا اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، آپ صرف بینک کو لکھ کر دے دیجئے کہ آپ فقہ جعفری کے پیروکار ہیں، آپ کے بینک ڈپازٹ سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ انہی دنوں میں ایک میٹنگ میں میری ملاقات ہوئی تھی، 18 اگست کی تاریخ ہے، یہ 1980، ابھی یہ حادثہ بڑا نیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا ضیاء الحق سے، خدا کے لیے آپ اپنا پورا زکوٰۃ آرڈیننس واپس لے لیجئے، زکوٰۃ عبادات میں شامل ہے، یہ صرف ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی معاملات میں نہیں ہے، صرف زکوٰۃ عبادات میں ہے۔ عبادات میں تمام فرقوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے سارے آپ یہ کہیں جو دینا چاہے حکومت کو زکوٰۃ دے، زبردستی مت لیں، ورنہ آپ بہت سے سنیوں کو شیعہ بننے کا راستہ دکھا دیں گے، اور بے شمار سنی جو ہے شیعہ بنے، لکھ کے دے دیا نا بینک کو کہ ہم جعفری ہیں، گاؤں میں جو ہے سیاہ جھنڈا عالم کا لگا دیا تاکہ عشر کے تحصیلدار ادھر آئیں نہ، جیسے شیطان کو لاہور سے بھگا دیتے ہیں ایسے وہ عالم شریف جو ہے وہ بھگا رہا ہے کہ یہ گاؤں جو ہے شیعوں کا ہے، یہاں پر عشر لینے والے نہ آئیں۔ کامیابی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسی طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں گا آپ کو، وہ لطیفے کے درجے میں ہے۔ جب یہ MQM کی تحریک اٹھی تھی کراچی میں، تو ان کا شکوہ یہ تھا کہ ان کی خبریں جو ہے روزنامہ جنگ صحیح طور سے شائع نہیں کر رہا، جتنی امپورٹنس ان کے خیال میں ان کی تھی اتنی نہیں دے رہا۔ گھیراؤ کر لیا، 3 دن تک نہ اخبار چھپنے دیا نہ نکلنے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد اگر الطاف صاحب کو چھینک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے پر ہوتا تھا کہ آج چھینک آئیے۔ یہ ہے طریقہ اس وقت کی دنیا میں کام کرنے کا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی اور پورے دنیا میں مسلمان ممالک میں جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ صرف 2 چیزوں سے واقف ہیں، یا بیلٹ
یا بلٹ. بیلٹ کے ذریعے سے، انتخاب کے ذریعے سے اسلام آ جائے. جماعت اسلامی کو 50 برس ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، سب کے سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. حاصل کیا ہے؟ زیرو. لیکن دوسرا راستہ جو لوگوں نے دیکھا ہوا، ابھی پاکستان میں شروع نہیں ہوا ہے لیکن اندیشہ موجود ہے. اگر اللہ کرے کہ کشمیر کا مسئلہ کچھ حل ہو جائے ٹھیک، تو یہ جہادی قوتیں کہاں جائیں گی پھر؟ پاکستان میں واپس آئیں گی کہ نہیں؟ اور جو عادتیں انہیں پڑ چکی ہیں، گولی چلانا جو ہے ان کا اب شعار بن چکا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی بلٹ والی بات شروع ہو. ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن ہوا کیا؟ مصر میں الاخوان نے جب دیکھا کہ ہمارا کام نہیں بن رہا، بہت سے ان کے لوگ جو ہیں وائلنٹ ہو گئے. التکفیر والہجرہ ان کا ایک گروپ بن کر علیحدہ ہو گیا اخوان سے. انہوں نے انور سادات کو ان کے ایک آدمی نے قتل کیا. اسے کیا ہوا؟ انور سادات چلا گیا، حسنی مبارک آ گیا، وہ اس کا باپ ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یا یہ کہ کوئی سیاحوں کی بس جا رہی ہے، اس پر بم گرا دیا، 10-12 آدمی مر گئے، کیا ہوا اس سے؟ اس سے اسلام تو نہیں آتا. اسی طریقے سے الجزائر میں ہوا، بیلٹ کے ذریعے سے جو کامیابی انہیں ہوتی نظر آ رہی تھی، فوج نے آ کر روک دیا. اب انہوں نے بلٹ لے لیا. اب فوجی جو پکٹس ہیں ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، ہینڈ گرینیڈ پھینکے جا رہے ہیں، پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہزارہا انسان وہاں مارے گئے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. تو میرا یہ جملہ یاد کر کے اٹھیے کہ آج کل دنیا میں اسلامی تحریکیں بہت ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ زمانہ اب دور نہیں ہے جبکہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اس لیے کہ پورے عالم اسلام میں ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے جہادی، اور جد و جہد اور قربانیاں دینا دین کے لیے. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں نے قربانی دی تھی ایران میں. وہاں کے علماء کی حکومت قائم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کتنے لوگوں نے قربانی دی افغانستان میں، وہاں فقہ حنفی رائج ہو گئی کہ نہیں؟ تو ایک غلغلہ ہے، اور پوری دنیا جو ہے ویسٹ وہ کانپ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو جوش جہاد اور جذبہ جہاد ہے، یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا. یہ میرے نزدیک علامت ہے کہ وہ زمانہ دور نہیں ہے، آئے گا. لیکن بدقسمتی سے راستے غلط ہیں جو دونوں اختیار کیے. یا تو ہمارے یہاں ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے بس تبلیغ کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، اس سے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جب سب لوگ درست ہو جائیں گے تو نظام بھی درست ہو جائے گا. بھائی یہ حضور نے کیوں نہیں کیا تھا؟ حضور نے تلوار ہاتھ میں کیوں لی تھی؟ حضور نے جنگیں کیوں لڑی ہے؟ آپ جو واعظ کہہ سکتے ہیں اس سے کروڑ گنا بہتر واعظ حضور کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حضور سے بڑا واعظ، حضور سے بڑا مربی، مزکی، معلم وہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بھی تلوار ہاتھ میں لینی پڑی تھی. بگڑے تگڑے جو ہیں وہ اس کے بغیر نہیں باندھتے. یہ جو ہمارے یہاں کی ایک کہاوت ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، کہ 5واں آیا ڈنڈا. ڈنڈا کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، نظام نہیں بدلتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک ڈنڈا 2 طرفہ ہوتا ہے، وہ ڈنڈا چلائیں آپ پر، آپ ڈنڈا چلائیں ان پر. حضور کی زندگی میں ہمیں یہی نظر آتا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. آج کی دنیا میں چونکہ فوجیں ہیں بہت بڑی بڑی، پھر ایئر فورس ہے، پولیس ہے، عوام نہتے ہیں، لہذا اس کا بدل یہ ہے غیر مسلح بغاوت. نہتے سڑکوں پر نکل آئیں. شروع میں فوج گولیاں چلائے گی، 100 200 1000 2000 کو مارے گی، لیکن آخر میں فوج چونکہ قومی فوج ہے، نیشنل آرمی ہے، یہ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے. جلیانوالہ باغ میں آپ کو معلوم ہے جنرل ڈائر انگریز، اس نے حکم دیا مارو، گولیاں چلاؤ. مرے کون؟ مسلمان، ہندو، سکھ، ہندوستانی. اسے تو دکھ نہیں ہوا، لیکن جب نظام مصطفیٰ کی تحریک میں لاہور میں کچھ لوگوں نے جانیں دے دی، بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل کھڑے ہو گئے، انہوں نے صاف ہاتھ اٹھا دیا، آئندہ ہم فائرنگ نہیں کریں گے. یہ کون ہے؟ یہ ہندو تو نہیں ہے، یہ نظام مصطفیٰ کا مطالبہ لے کر سامنے آئے ہیں.
انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی ہے، اور یہ کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے نہیں ہے، ہمارے اپنے ہیں، اپنی قوم کے فرد ہیں۔ بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل کھڑے ہوئے تو 2 بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے، تینوں کا کورٹ مارشل ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن بھٹو صاحب کو پیغام پہنچ گیا۔ انہوں نے چند دن پہلے ٹی وی کے اپنے ایک تقریر میں اپنی کرسی کی دونوں ہتھیوں کو پکڑ کر کہا تھا، میرا وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے آج بھی موجود ہے، میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب فوج کی طرف سے یہ بات آ گئی تو اب کرسی مضبوط کہاں رہی؟ اسی بھٹو کو پی این اے کو بلانا پڑا مذاکرات کے لیے۔ اسی طرح کا معاملہ ایران میں ہوا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک انسان جو ہیں جب انہوں نے جانیں دے دی تو اب فوج اب رخ کرنے والی تھی شاہ کی طرف کہ اس بدبخت کو ایک کو مار دو تو اچھا ہے، 1000 اور کتنے مارو گے؟ اسے پتہ لگ گیا کہ اب یہ معاملہ ہونے والا، بھاگا وہاں سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کیا حشر ہوا؟ جس نے 2500 سالہ جشن منایا تھا کیا خسرو کا، اور جو خواب دیکھ رہا تھا شہنشاہ آریہ مہر، اس کو پھر 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، اور جس کا وہ سب سے بڑا ایجنٹ تھا امریکہ، اس نے انکار کر دیا ہمارے ملک میں مت آنا۔ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، کینسر کا مریض ہوں، مجھے علاج کی ضرورت تھی۔ اوکے، سیدھے ایئرپورٹ سے نو ریڈ کارپیٹ ویلکم، کچھ نہیں، کوئی تقریب نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں کہا جائے گا، سیدھے جاؤ ہسپتال سے زندہ یا مردہ سیدھے نکلو اور دفع ہو جاؤ جہاں جانا ہو۔ وہ مردہ گیا پھر وہاں سے نکل کر، دفن ہونے کی جگہ نہ امریکہ میں ملی اور نہ ایران میں ملی۔ کتنا ہے بد ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، جو شہنشاہ آریہ بہر کا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ طریقہ ہے بیلٹ اور بلٹ دونوں سے ہٹ کر۔ یہ معاملہ ہے، میں نے 3 سٹیجز میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اس مغالطے کو دل سے نکال دیجئے کہ ایمان ہمیں حاصل ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، اقرار باللسان ہے، یقین والا ایمان نہیں ہے، وہ قرآن سے پیدا ہوگا۔ اسی کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ آپ کی آبادی میں بھی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ عربی پڑھا رہے ہیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں، شب و روز محنتیں ہو رہی ہیں، اور بھی ہمارے ساتھی جہاں جہاں ان کی توفیق ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 35 برس تو خالص اسی کام میں لگائے ہیں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا۔ ویسے تو 50 برس ہو چکے ہیں۔ سن 51 میں میں ناظم بنا تھا لاہور کا اسلامی جمعیت طلبہ کا، اس وقت سے میرے درس قرآن کی شہرت ہو گئی تھی۔ 1951، یہ 2001 ہے اور میں درس قرآن دے رہا ہوں۔ جو حفیظ نے کہا تھا اپنے بارے میں کہ ترتیب اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میرا یہ نصف صدی کا قصہ ہے، ایگزیکٹلی 51 سے لے کر 2001 تک، اور ہمارے ساتھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، میرے اپنے ساتھیوں میں ڈاکٹرز، انجینئرز، میرے بیٹے، میرے مانوی بیٹے جو بھی میرے ساتھی ہیں، جو نوجوان آ کر لگ گئے میرے ساتھ، انجینئرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، بی ایس سیز ہیں، ایم ایس سیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈینٹل سرجنز ہیں، کر رہے کام۔ قرآن کی دعوت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کا شکر ہے کہ اب اس ملک میں عام رو چل گئی ہے۔ اب یہاں پر جو قرآن انسٹیٹیوٹ ہے جس میں کہ پروفیسر ثاقب صاحب کام کر رہے ہیں، ایک اور جو قرآن انسٹیٹیوٹ ہے قائم ہوا ہے، یہ گلبرگ کی روڈ جو مین آتی ہے تو نہر سے گزر کر آتے ہیں، تو ایک ڈاکٹر احمد خان صاحب ہیں ڈینٹل سرجن، انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ پھر ایک خاتون ڈاکٹر فرحت ہاشمی، انہوں نے جو الہدا کے نام سے خواتین کی جو کلاسیں شروع کی ہیں، وہ تو اسلام آباد کے بعد کراچی اور ہر جگہ پر ان کا کام ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، پاکستان اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سر فہرست ہے۔ قرآن کا جتنا چرچا اس وقت پاکستان میں پوری دنیا میں کہیں نہیں، اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا، سیکھنے سکھانے کا یہ کام جو ہے، یہ ہے پہلا قدم۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ جن کے دل میں قرآن نے ایمان کی شمع روشن کر دی، جس سے ان کا عمل درست ہو گیا،
دین کے احکام پر عمل شروع ہو گیا، حرام سے بچ گئے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ اب یہ جڑیں اور کسی شخص سے بیعت کر کے ایک بنیان مرصوص، ایک منظم طاقت، ایک حزب اللہ، ایک جماعت بنے۔ ید اللہ علی الجماع، حضور نے فرمایا اللہ کی تائید اور نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 چیزیں جماعت کی شکل اختیار کرو، جماعت بھی سم و طاعت والی ہو، اور یہ جماعت سم و طاعت والی ہجرت اور جہاد کے عمل سے گزرے۔ یہ دوسرا قدم۔ تیسرا قدم، اب 3 کام کرنے ہیں، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے، قرآن کی طرف بلاتے رہو، بلاتے رہو، بلاتے رہو۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اور نہی عن المنکر، بدی سے روکو۔ اس بدی سے روکنے کے 3 درجے حضور نے فرمائے۔ سب سے کم تر تو یہ کہ دل سے نفرت ہو بدی سے، اس سے اوپر یہ کہ کم سے کم زبان سے تو کہو کہ اللہ کے بندو چھوڑ دو، یہ کام غلط ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس سے آگے یہ ہے بالید، طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ حدود اللہ کے پاسبان بن کر کھڑے ہو جاؤ، وَحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اب نہ یہ اڈے رہیں گے زنا کے، نہیں چلنے دیں گے، نہ یہ سود کے، سود جو ہے وہ زنا کے اڈے سے 100 گنا زیادہ برا جو ہے بینک ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ ایسروہا، ان میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ اس کے برابر ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو زنا کے ساتھ اس کی ریشیو پروپورشن کاؤنٹ کر لیجئے، ہم کہیں گے نہیں چلنے دیں گے اب یہ کام۔ اس کے بعد یہ ہے اگر ہماری تعداد کافی ہوئی، اگر ہم جیلوں کو بھر سکے، اگر وہاں سے کوئی معافی مانگ کر نہیں آیا، صبر اور ثبات اور استقامت کا مظاہرہ ہوا، اگر گولیاں سینوں پر کھائیں جانے دے دی، ایک وقت آئے گا کہ فوج ہاتھ اٹھا دے گی اور حکومت کی تبدیلی ہو جائے گی۔ جیسے کہ امام خمینی میں وہ پیرس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے آ کر یہاں پر نہ گولی کھائی ہے نہ کچھ ہے، لیکن اسی فوج نے کہ جو اس سے پہلے جو ہے گولیاں برسا رہی تھی، اسی فوج نے اس کا استقبال کر کے حکومت اس کے حوالے کر دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ بیلٹ، ایک غلطی بیلٹ کی، ایک غلطی بلٹ کی، بلٹ سے بھی یہ کام آج نہیں ہو سکتا۔ یہ کام ہوگا پرامن گھیراؤ، پرامن پکیٹنگ، پرامن سول ڈس اوبیڈینس، اور پرامن ان آرمڈ ریولٹ، غیر مسلح بغاوت۔ اب ہم ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ ٹیکس تم غلط کاموں میں استعمال کرتے ہو، حرام کاموں میں استعمال کرتے ہو، ہم نہیں دیں گے۔ یہ کام ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ہم نے کافی طاقت فراہم کرنے کے بعد یہ کام کیا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیے جیسے حضور کے زمانے میں ہوا، حضور کو اللہ نے بھیجا کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین تو غالب ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں نے حضور کے دست و بازو بن کر اپنے لیے بڑے اونچے مراتب حاصل کر لیے۔ ابو بکر صدیق کا رتبہ کیا ہوگا، کیا میں اور آپ کو تصور کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق اور سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، ان کے مجھے مراتب دامے درمے سخنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن کچھ لوگ تھے بدبخت، وہ محروم رہ گئے۔ ابو جہل محروم رہ گیا، ابو لہب سگا چچا محروم رہ گیا۔ یوں ہی سمجھ لیجئے اب بھی اس دین کو غالب ہونا ہے، ہو کر رہے گا، لیکن میں اور آپ محرومین کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں یا فائزین اور مفلحین؟ اولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے تو وہی ہوں گے جو اس کام کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کر لیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ شکل اگر ہم کر لیں اور اس کے لیے تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی ہے، آپ کو اگر اس سے بہتر کوئی جماعت نظر آئے اس میں شامل ہو جائیں، لیکن کوئی ایک شخص بھی بغیر جماعت کے نہیں رہنا چاہیے. حضرت عمر کا فرمان ہے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے، اور کوئی جماعت نہیں بغیر امیر کے، اور کوئی امیر نہیں جب تک کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے. تو اس سے کوئی بھی محروم نہ رہے. ہماری جماعت پسند نہ ہو کسی اور جماعت میں وہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا. آدمی تلاش کرتا ہے اپنے لیے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں جی کیا کریں، اتنی جماعتیں ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں لوگوں کے، ہمیں کیا پتا کون سی صحیح ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے سادہ سی مثال ہے، آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ کر صاحب کیا پتا کہاں جوتا ٹھیک ملتا ہے، یہ تو دھوکے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اندر بجائے چمڑے کے جو ہے گتا لگا رکھا ہو، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ میں جوتا خریدوں گا ہی نہیں؟ نہیں. آپ جائیں گے دکان دیکھیں گے، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے جوتے کو، کوئی جو ہے اس کی قیمتوں کا بھی کوئی تقابل کریں گے، پھر جوتا خریدیں گے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا فرض ہے محمد کے امتی ہونے کے ناطے، یہ محمد کا حق ہے آپ پر، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کو اللہ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا صرف اس وقت جبکہ کل روح ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. اور یہ ہوگا البتہ اگر آپ سرخرو ہونا چاہیں، آپ مفلحین فائزین میں اپنا نام لکھوانا چاہیں، تو اب آپ اپنے لیے جماعت تلاش کیجئے اور اس جد و جہد کے اندر اپنے آپ کو لگا دیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر